بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 19 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم قضاء علی کرم اللہ وجہہ کا عنوان پڑھیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فیصلہ اور قضاء۔ قضاء علی کرم اللہ وجہہ عن زر بن حبیش قال جلس رجلان یتغدیان مع احدہما 5 ارغفۃ ومع الآخر 3 ارغفۃ فلما وضع الغداء بین ایدیہما مر بہما رجل فسلم فقال اجلس للغداء فجلس وأكل معهما واستوفوا في أكلهم الأرغفة 8 فقام الرجل وطرح إليهما 8 دراهم وقال خذا هذا عوضا مما أكلت لكما ونلته من طعامكما فنزعا وفي بعض الكتب فتنازع وقال صاحب 5 الأرغفة لي 5 دراهم ولك 3 فقال صاحب 3 لا أرضى إلا أن تكون الدراهم بيننا نصفين فقال لصاحب 3 الأرغفة قد عرض عليك صاحبك ما عرض وخبزه أكثر من خبزك فرض ب3 فقال لا والله لا رضيت إلا بأكثر بمر الحق فقال علي رضي الله عنه ليس لك في مر الحق إلا 1 درهم وله 7 فقال الرجل سبحان الله يا أمير المؤمنين هو يعرض علي 3 فلم أرضى وأشرت علي بأخذها فلم أرضى وتقول لي الآن إنه لا يجب في مر الحق إلا 1 درهم فقال له علي عرض عليك 3 صلحا فقلت لم أرض إلا بمر الحق ولا يجب لك بمر الحق إلا 1 فقال الرجل فعرفني بالوجه في مر الحق حتى أقبله فقال علي رضي الله عنه أليس 8 الأرغفة 24 ثلثا أكلتموها وأنتم 3 أنفس ولا يعلم الأكثر منكم أكلا ولا الأقل فتحملون في أكلكم على السواء قال بلى قال فأكلت أنت 8 أسلاس وإنما لك 9 أسلاس وأكل صاحبك 8 أسلاس وله 15 ثلثا أكل منها 8 ويبقى له 7 وأكل لك 1 من 9 فلك 1 بواحدك وله 7 ب7 فقال له الرجل رضيت الآن۔ قضاء علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ۔ عن زر بن حبیش قال، حضرت زر بن حبیش رحمہ اللہ فرماتے ہیں جلس رجلان یتغدیان، 2 آدمی ناشتہ کے لیے بیٹھے، مع احدہما 5 ارغفۃ، جن میں سے ایک کے پاس 5 ومع الآخر 3 ارغفۃ، جبکہ دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ فلما وضع الغداء بین ایدیہما، جب ان دونوں نے ناشتہ اپنے سامنے رکھا، مر بہما رجل، تو ان دونوں کے پاس سے ایک شخص کا گزر ہوا، فسلم، اس نے سلام کیا، فقالا، تو ان دونوں نے کہا، اجلس للغداء، ناشتے کے لیے تشریف رکھیں، فجلسا، چنانچہ وہ بیٹھ گیا، وأکل معہما، اور ان دونوں کے ساتھ کھایا، واستوفوا فی اکلہم الارغفۃ 8، اور ان تمام نے مل کر
8 کی 8 روٹیاں کھا لیں۔ فقام الرجل، پھر وہ شخص کھڑا ہوا، وطرح الیہما 8 دراہم، اور ان دونوں کے سامنے 8 دراہم ڈال دیے۔ وقال، اور کہنے لگا، خذا ھذا، تم دونوں انہیں لے لو، عوضا مما اکلت لکما، اس کھانے کے عوض جو کہ میں نے تمہارا کھایا ہے، ونلتہ من طعامکما، اور تمہارے کھانے میں سے میں نے حاصل کیا ہے۔ فنازعا، اور بعض کتابوں میں فتنازعا، چنانچہ ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ وقال صاحب الخمسة الارغفہ، 5 روٹی والے نے کہا، لی 5 دراہم، میرے لیے 5 دراہم ہیں، ولک 3، اور تمہارے لیے 3 دراہم ہیں۔ فقال صاحب الثلاثة، 3 دراہم والا کہنے لگا، لا ارضى الا ان تكون الدراہم بیننا نصفین، میں راضی نہیں ہوں گا مگر یہ کہ دراہم ہمارے درمیان نصف نصف ہوں۔ وارتفعا الى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ فقصا علیہ قصتہما، اور آپ کے سامنے ان دونوں نے اپنا قصہ بیان کیا، پورا واقعہ بیان کیا۔ فقال لصاحب الثلاثة الارغفہ، تو آپ نے 3 روٹی والے سے کہا، قد عرض علیک صاحبک ما عرض، تیرے ساتھی نے تیرے سامنے پیش کر دیا ما عرض، جو کچھ اسے پیش کرنا تھا۔ وخبزہ اکثر من خبزک، حالانکہ اس کی روٹی تیری روٹی سے زیادہ ہے۔ فرض ب3، لہذا 3 دراہم پر راضی ہو جا۔ فقال لا، تو وہ کہنے لگا نہیں، واللہ لا رضیت الا باکثر بمر الحق، اللہ کی قسم میں راضی نہیں ہوں گا مگر از روئے حق اس سے زیادہ پر۔ فقال علی رضی اللہ عنہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیس لک فی مر الحق الا درہم واحد، از روئے حق تیرے لیے تو صرف 1 ہی درہم ہے، وَلَهُ 7، اور اس کے لیے 7 ہیں۔ فقال الرجل سبحان اللہ، تو اس آدمی نے تعجب سے کہا، سبحان اللہ، اے امیر المؤمنین، بہت خوب۔ هو یعرض علی 3 فلم ارضى، وہ میرے سامنے 3 درہم پیش کر رہا تھا، تب تو میں راضی نہیں ہوا۔ وَأَشَرْتَ عَلَيَّ بِأَخْذِهَا، اور آپ نے بھی مجھے ان کے لینے کا مشورہ دیا۔ فَلَمْ أَرْضَ، پھر بھی میں راضی نہیں ہوا۔ وَتَقُولُ لِيَ الْآن، اور اب آپ مجھ سے فرما رہے ہیں، إِنَّهُ لَا يَجِبُ فِي مَرِّ الْحَقِّ إِلَّا دِرْهَمٌ واحد، کہ از روئے حق صرف 1 ہی درہم واجب ہے۔ فقال له علی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عرض علیک 3 صلحا، تیرے ساتھی نے تجھے 3 درہم از روئے صلح پیش کیے تھے۔ فقلتا، پس تو کہنے لگا، لم ارض الا بمر الحق، میں تو از روئے حق پر ہی راضی ہوں۔ ولا يجب لك بمر الحق الا واحد، حالانکہ تیرے لیے حق کی روح سے صرف 1 ہی درہم واجب ہے۔ فقال الرجل، تو اس شخص نے کہا، فعرفنی بالوجہ فی مر الحق حتی اقبلہ، سو آپ مجھے حق کی روح سے واجب ہونے والا طریقہ سمجھا دیجئے تاکہ میں اسے قبول کر سکوں۔ فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الیست 8 الارغفۃ 24 ثلثا اکلتموها، کیا 8 روٹیوں کے 8 چپاتیوں کے لیے 24 تہائی نہیں ہوتے جنہیں تم نے کھایا؟ وَأَنْتُمْ 3 أَنْفُسٍ، حالانکہ تم 3 آدمی تھے۔
ولا يعلم الأكثر منكم أكلا ولا الأقل، اور یہ نہیں معلوم کہ تم میں زیادہ کھانے والا اور کم کھانے والا کون ہے۔ فتحملون فی اکلکم علی السواء، تو تم سب کو کھانے میں برابری پر محمول کیا جائے گا۔ قال بلا، تو اس نے کہا کیوں نہیں، یعنی ایسا ہی ہے کہ ہم سب کو کھانے میں برابری پر محمول کیا جائے گا۔ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَأَكَلْتَ أَنْتَ ثَمَانِيَةَ أَسْلَاسٍ، تو تو نے 8 سلس کھا لیے، وَإِنَّمَا لَكَ 9 أَسْلَاسٍ، جبکہ تیرے 9 ہی سلس تھے، وَأَكَلَ صَاحِبُكَ 8 أَسْلَاسٍ، اور تیرے ساتھی نے 8 سلس کھائے، وَلَهُ 15 سُلُسًا، جبکہ اس کے 15 سلس تھے، أَكَلَ مِنْهَا 8، ان میں سے 8 کھائے گئے، وَيَبْقَى لَهُ 7، اور 7 باقی رہ گئے، وَأَكَلَ لَكَ وَاحِدَةً مِّن 9، اور تیرے 9 سلس میں سے 1 کھایا، فَلَكَ وَاحِدٌ بِوَاحِدِكَ، لہذا تیرے لیے 1 درہم ہے تیرے 1 سلس کے بدلے میں، وَلَهُ 7 بِسَبْعَةٍ، اور اس کے لیے 7 درہم ہیں 7 سلس کے بدلے میں۔ فقال له الرجل، تو اس شخص نے کہا رضیت الآن، اب میں راضی ہو گیا۔ حل لغات، زر بن حبیش ابو حریم اسدی کوفی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب میں سے ہیں، عراق کے مشہور قاری ہیں۔ آپ نے 60 سالہ زندگی جاہلیت میں گزاری اور 60 سال آپ نے اسلام کے دور میں گزارے۔ یتغدیانی، غدی یغدا غدن، تغدا یتغدا تغدین، صبح کا کھانا کھانا، غدات صبح کو کہتے ہیں، اور الغداء صبح کا کھانا، اس کے مقابل عشاء کا لفظ آتا ہے، اور اس کی جمع اغدیتن آتی ہے۔ ارغفتن، یہ رغیفن کی جمع ہے، روٹی چپاتی۔ وستوفو، استوفا یستوفی استیفاءً، پورا پورا وصول کر لینا۔ طرح یطرح طرحًا، پھینک دینا۔ نلتہو، نال ینیل نیلاً، پانا حاصل کرنا۔ فنازع، نزع ینزع نزعا نزوعا، رکنا باز رہنا، جبکہ نزع ینزع نزاعا نزوعا الی اہلہ صلہ ہو تو معنی ہوتا ہے مشتاق ہونا، الی الشیء ہو اس کا معنی ہوتا ہے جانا، جبکہ نزع ینزع نزعا کن پٹیوں پر سے گنجا ہونا۔ نازعہ نزاعا و منازعتا، باب مفاعل سے جھگڑا کرنا۔ تنازع القوم، اختلاف کرنا۔ تنازع الشیء، باہم کھینچنا، اور فی الشیء ہو تو جھگڑا کرنا۔ ارتفع، ارتفع الی احد، ارتفع یرتفع ارتفاعا، باب افتعال، کسی کے پاس مقدمہ لے کر جانا۔ فقص، قص یقص قصصا، بیان کرنا۔ خبزہ، خبز روٹی کو کہتے ہیں۔ لیس لک فی مر الحق الا درہم واحد، یہ مستثنی مفرغ ہے۔ درہم واحد، یہ لیس کا اسم ہے، اور لک فی مر الحق محذوف کے متعلق ہو کر لیس کی خبر ہے۔ الیس الثمانیۃ الارغفہ 24 ثلثا اکلتموها، 24 ثلثا اکلتموها، ممیز تمیز سے مل کر موصوف، اور اکلتموها یہ صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ لیسا کا اسم بن جائے گا۔ وَإِنَّمَا لَكَ 9 أَسْلَاسٍ، انما کلمہ حصر ہے، لَكَ خبر مقدم، 9 اسلاف ممیز تمیز مل کر مبتدا مؤخر۔ اس قصے میں، اس عنوان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک فیصلے کا ذکر ہے۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فیصلے میں بہت ہی ماہر تھے،
جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے متعلق فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، اور ان صحابہ میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ یہاں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے از روئے حق 3 روٹی والے کے لیے 1 درہم کا فیصلہ سنایا، بئی طور کہ آپ نے 8 روٹیوں کو افراد کے اعتبار سے تقسیم کر دیا اور 8 کو 3 سے ضرب دے کر اس کے 24 حصے بنا دیے، اور پھر حساب لگا کر بتایا کہ آنے والے شخص نے 3 روٹی والے شخص کا صرف 1 حصہ کھایا اور 8 روٹی والے میں سے 7 حصے اس نے کھایا، لہذا ایک 7 درہم کا حقدار ہے اور دوسرا صرف 1 درہم کا۔ یہ فیصلہ سن کر 3 روٹی والا 1 درہم پر راضی ہو گیا۔ تو حالانکہ اسے 3 درہم پہلے مل رہے تھے تو وہ بطور صلح کے تھا، جیسا کہ عرض علیک الثلاثۃ صلحا، لیکن وہ نہیں مانا اور نصف نصف کا کہہ کر کے لالچ کی، تو لالچ بری بلا ہے، تو لالچ کی وجہ سے اسے 3 کی بجائے 1 ہی درہم ملا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کتنا دلچسپ اور کتنا شاندار فیصلہ ہے کہ آپ نے عذر حق اس کے لیے صرف 1 درہم کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھی کے لیے 7 دراہم کا فیصلہ کیا۔